سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، اور یہ میرا خیال آج اس وظیفے کی طرف اس لیے گیا ہے کہ رات جب میں چینل پہ لائیو بیٹھا تو کچھ حالات میری نظروں کے سامنے ایسے آئے کہ اس وظیفے کی میرے سبسکرائبر کو اشد ضرورت ہے، جس کی وجہ سے میں یہ بتانا میں نے سوچا ہے کہ تاکہ بتایا جائے تفصیل کے ساتھ۔ دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وظیفے کو ہمیشہ جائز کام کے لیے کرنا، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور ناجائز کے لیے ہم اجازت بھی نہیں دے رہے۔ اور جائز کام مثال کے طور پر بیوی روٹھی ہوئی ہے میاں سے، یا میاں روٹھا ہوا بیوی سے، یا گھر میں نا اتفاقیاں ہیں، ماں بہن ایک دوسرے سے جناب علی ماں بہن روٹھی ہوئی ہے، یا باپ روٹھا ہوا ہے، یا ایسا کوئی قریبی رشتہ ہے، یا جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں دے رہے، روٹھ چکے ہیں، اب ان کو بھی آپ اپنا بنانے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن کریں جائز کام کے لیے، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ناجائز کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ جو میں شرائط بتا رہا ہوں، اس وظیفے کی 6 شرائط ہیں، ان 6 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، صرف ایک دن کا، انشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر آپ کو کھوئی ہوئی محبت آپ کے پاس واپس آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ محبت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ سب سے پہلی بات میں یہ بتانا چاہوں کہ بغیر شرائط کے وظیفے کو نہ کرنا، اس سے رجت پیدا ہو جائے گی۔ جب رجت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار وظیفے تو اثر نہیں کرتے، یوٹیوب کے وظائف بھی فیک ہوتے ہیں۔ نہ، الحمدللہ یہ ایک مجرب وظیفہ ہے اور ایک ادارے کی طرف سے بتایا جاتا ہے، اور الحمدللہ بزرگان دین کے مجرب وظائف بتائے جاتے ہیں۔ کوشش فرمائیں ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی ہے، ہر حال ضروری ہے۔ دوستو، نماز تو ویسے بھی انسان پر فرض ہے یار۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز سے کتراتے ہیں، اور کئی کمنٹوں میں کہے جاتے ہیں یار ویڈیو بہت لمبی کر دیتا ہے۔ میرے پیارے، یہ دنیا ہے، ہم دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نماز کی پابندی لازمی ہے، اور نماز کے بارے میں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا اپنے پیارے صحابہ سے کہ میرے پیارے صحابہ بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے سامنے پانی کی نہر ہو اور دن میں وہ 5 مرتبہ اس نہر کے اندر نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل رہے گی؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہیں۔ حضور نے فرمایا یہی مثال ہے نماز پڑھنے والے کے لیے، یعنی جو بندہ 5 وقت مخلص ہو کے رب کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے جسم پر گناہوں کی میل نہیں رہتی۔ یعنی کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی، صبح سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے تھے مٹ گئے۔ اب جس نے ظہر کی نماز پڑھی رب کی رضا کے لیے خالصتاً، ظہر سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے مٹ جائیں گے۔
عصر کی نماز پڑھی رب کی رضا کے لیے، تو عصر سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے مٹ جائیں گے۔ حضور نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ دوستوں نماز بڑی اہم چیز ہے، اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ کوشش فرمائے نماز کی پابندی ہر حال ضروری، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس دن جب یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ وظیفہ صرف ایک دن کا، 24 گھنٹے کے اندر اندر کھوئی ہوئی محبت آپ واپس لے آ سکتے ہیں، صرف ایک دن کا وظیفہ یہ۔ اور جس دن یہ وظیفہ کرنا ہے روزہ لازمی رکھنا ہے، روزہ ہر حال ضروری ہے، اور یہ ان شرائط میں سے ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ان عبادات کو بجانا بھی رب کی رضا کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ جناب دنیا کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے آپ نمازیں بھی پڑھیں اور اس نیت سے آپ روزے بھی رکھیں، ان شرائط پہ عمل کرنا، یہ صرف رب کی رضا کے لیے کریں، دل میں ارادہ صرف اتنا ہونا چاہیے، ورنہ اگر دنیا کی محبت حاصل کرنے کے لیے کریں گے آپ کو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، یاد رکھیے گا۔ روزہ رکھنا یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں اور ستھرا رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو توبہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ کرنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے انسان کی دنیا آخرت سنور جاتی ہے۔ کوشش فرمائیں، اور یہ بھی کوشش فرمائیں کہ آئندہ جمعرات کو لائیو چلایا جائے گا انشاءاللہ العزیز، اور اجتماعی دعا میں لازمی شمولیت اختیار کر لیجئے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کرے، اور اس دن تو ہر حال ضروری ہے نا جس دن یہ وظیفہ کرنا، کیونکہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر کھوئی ہوئی محبت واپس ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور قرآن پڑھیں کم از کم 2 رکوع لازمی ہے، اور قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ہے، رب کی رضا کے لیے پڑھیں، دنیا کی محبت حاصل کرنے کے لیے نہ پڑھیں، رب کی رضا کے لیے پڑھیں تو انشاءاللہ ہر لفظ پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ کوشش فرمائیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت لازمی کریں، اگر صبح کے ٹائم نہ کر سکیں تو ظہر کے بعد کریں، یعنی روزے کے درمیان کسی بھی وقت قرآن کی تلاوت لازمی کریں۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ سارا دن باوضو رہنا ہے، جس وقت بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان رب کی رضا کے لیے وضو کرتا ہے، جب منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب بازو دھوتا ہے تو بازو کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد انگل اس طرح آسمان کی طرف بلند کر کے انسان تیسرا کلمہ پڑھے تو اس کی انگل نیچے کرنے سے پہلے مولا کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ اس مستحب عمل پہ بھی لازمی عمل کیا کریں، اگر اس دن نہ تو اپنا یہ ایک عادت بنا لیں ہمیشہ کے لیے، تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں انگل لمبی کر کے، انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ آپ اس کا فائدہ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اس دن جب روزہ رکھنا ہے سارا دن جس وقت آپ جاگتے رہیں درود ابراہیمی کا ورد جاری رہنا ہونا چاہیے، سارا دن درود ابراہیمی کا ورد جاری رکھیں، اور اپنے دل کا تعلق رب کے ساتھ لگے، کوئی اور خیال دل میں نہ آئے، سارا دن کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ شیطان لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ادھر ادھر کے خیال ڈالتا ہے، یا انسانوں کی شکل میں آگے آ جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، خبردار، قرآن فرماتا ہے کہ یہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔
ان الشیطان للانسان عدو مبین، کوشش فرمائے کہ اس دشمن سے بچیں، انشاءاللہ العزیز انتہا درجے کا فائدہ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ان 6 شرائط پر آپ عمل کریں اور ایک دن یہ وظیفہ کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی کھوئی ہوئی محبت آپ کو واپس ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور وظیفہ یہ ایک اسم اعظم ہے، آپ نے اس اسم اعظم کو ایک دن کے اندر 25,000 مرتبہ مکمل کرنا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر 25,000 مرتبہ مکمل نہیں کر سکتے، کم از کم 11,000 مرتبہ لازمی مکمل کریں، لازمی مکمل کریں۔ اور اسم اعظم کیا ہے؟ یا فتاح ہو، یا فتاح ہو۔ جب پڑھیں آنکھیں بند کر لیں اور دل کے اندر یہی عاجزانہ آرزو ہونی چاہیے، مولا مہربانی فرما، مولا مہربانی فرما، جو میرا دل کی آرزو ہے پوری فرما، رب کی رضا میں عرض کرنی ہے بس۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے مولا کریم کبھی اس کو نامراد نہیں لٹاتا۔ کوشش فرمائیں یہ ایک اسم اعظم 11,000 مرتبہ تو لازمی پڑھے نا، ان شرائط کے ساتھ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر کھوئی ہوئی محبت آپ کو واپس ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔